نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیان ہے۔ میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ رہتا ہے، اور آج اس سورۃ الرعد کی آیت نمبر 1 سے لے کر 13 نمبر آیت تک انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں اسی طرح سے بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم را، اے نبی یہ کتاب کی آیات ہے اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان بلند کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ مستوی عرش ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک مقرر مدت تک کے لیے چل رہا ہے۔ وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اپنے نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو کے جوڑے بنائے، اور وہ دن کو رات سے اور دان سے ڈھانپتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جو جڑ سے ملے ہوئے ہیں، اور جو جدا جدا جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ہم بعض کو بعض پھلوں کے ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم ہمیں از سر نو پیدا کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہوئے، اور یہی ہیں کہ ان کے گردنوں میں توق ہوگی، اور یہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ آپ سے بھلائی رحمت سے پہلے برائی عذاب چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور ارحام کی کمی پیشی بھی، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ غیب اور ظاہر کے جاننے والا ہے، بہت بڑا نہایت بلند ہے۔ اللہ کے نزدیک مساوی ہے کہ تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جو رات کی تاریکیوں میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، اور وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتا حتیٰ کہ وہ خود اپنے دلوں کی کیفیت کو بدل لے۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ وہی ہے جو ہمیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور بھاری بادل اٹھاتا ہے، اور بادل کے گرج اس کے ہم کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جن پر چاہے گراتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی چال زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔
بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفاعت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔